السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل
ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رب العالمین دی پر رحمت اور پر حکمت کتاب دے وچوں جس پر رحمت اور پر حکمت مقام نو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ سورہ یوسف ہے اور 12واں پارہ ہے۔ اس سورت دے اندر خالق کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کرانگا اپنے وعدہ دے مطابق تسلسل نال حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ تہاڈے سامنے بیان کراں۔ قرآن پاک مکمل عظمت والا ہے، شان والا ہے، مرتبے والا ہے۔ خالق کائنات نے سورہ یوسف دی بڑی عظمت، شان اور مقام بیان فرمایا ہے۔ فتح القدیر اور تفسیر ابن کثیر اندر موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ابی بن کعب؟ قرآن پاک دے حافظ اور قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دورہ حکومت دے اندر مسجد نبوی اندر نماز تراوی دا امام مقرر فرمایا۔ آپ بیان کر دینے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان مبارک جو سنیا، آپ نے فرمایا اپنے غلامان
اپنے عزیز و اقارب نو، اپنے گھر والیاں نو سورہ یوسف پڑھایا کرو، یاد کرایا کرو، اور اس دی تعلیم دلوایا کرو۔ کیوں؟ فائدہ کی ہوئے گا؟ جیڑا اس سورت نو یاد کرے گا، اس دی تعلیم حاصل کرے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت دے وقت اللہ پاک اس دیاں سختیاں آسان کر دے گا، اور خالق کائنات سورہ یوسف پڑھنے والے نو ایسی قوت اور توفیق دے گا کہ کسے مسلمان بھائی دے نال وہ حسد نہیں کرے گا، اپنے مسلمان بھائی دے متعلق اپنے سینے اندر بغض اور کینہ نہیں رکھے گا۔ سورہ یوسف دی عظمت، سورہ یوسف دی شان اس انداز نال سمجھو۔ تفسیر روح المعانی اندر لکھے ہے، حضرت رفاع بن رافع کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان کر دینے کہ میں اجے کلمہ نہیں پڑھیا، اسلام نو میں قبول نہیں کیتا، میں مکہ مکرمہ آیا، اس مکہ مکرمہ دی اندر میں بیت اللہ دا حج کرنے واسطے آیا، جس مکہ مکرمہ دیاں قسماں اللہ نے قرآن اندر اٹھائیاں، لا اقسم بہذا البلد، کہہ دیو اللہ مکے اور مدینے دی مینوں تانوں بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے، میں اجے کلمہ پڑھیا نہیں، میں اجے رب دے توحید نو قبول نہیں کیتا، میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے نبوت نو اجے تک قبول نہیں کیتا، میں بیت اللہ اندر آیا، میں اپنے مذہب دے مطابق، اپنے عقیدے دے مطابق میں بیت اللہ دے جڑے بیت اللہ دے مناسک حج میں شروع کر دیتے، طریقے شروع کر دیتے، میں بیت اللہ دا طواف کرنا پیا، تے طواف دے دوران پیارے پیغمبر علیہ السلام دے میرے نال ملاقات ہو جاندی ہے، تے میں جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دا دیدار کیتا، میں آپ دے مکھڑے دا دیدار کیتا، جد میں آپ دے چہرے نو ویکھیا تے میں آپ دے بالکل ہی قریب ہو گیا، تے مینوں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، مینوں اللہ دے محبوب پیغمبر نے رب دی توحید دی دعوت دیتی ہے، تے اپنے نبوت و رسالت
رسالت دی دعوت دیتی ہے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رفا انج کر اپنی زبان چو اقرار کر دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے جدو اللہ دے محبوب پیغمبر نے مینو رب دی توحید دی دعوت دیتے تے اپنی رب تو رسالت دی گواہی دی دعوت دیتے تے میں سوچو بچار اندر پہ جانا کیونکہ میں اپنے مذہب دے مطابق حج دے مناسک بھی ادا کر لینے حج دے طریقے بھی مکمل پورے کر لینے تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں میں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں سنیاں میں پیارے محبوب علیہ السلام دیاں پیاریاں پیاریاں جدوں بولیاں سنیاں تے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام دے چہرے نو بار بار تکنا شروع کر دیتا میں بار بار ویکھنا اللہ دے پیغمبر نو شروع کر دیتا تے میں اپنے دل دے اندر ہی فیصلہ کر لیا رفاع جلدی کر لے جلدی کر لے جلدی کر لے جلدی کر لے کیونکہ اللہ دے محبوب پیغمبر دا چہرہ بڑا خوبصورت ہے آپ بڑے ہی پیارے لگ رہے نے مینو بڑے ہی محبوب لگ رہے نے او کھڑیاں والے ہو اردا گرد تو آن والے ہو نبی دیو پروانے ہو پیغمبر دے دیوانے ہو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رفاع بن رافع نو پیارے کیوں نہ لگ دے سونے کیوں نہ لگ دے جس پیغمبر دی خوبصورتی دے تذکرے اللہ قرآن اندر اٹھا رہے نے آواز آندی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے محبوب سونے کیوں نہ لگ دے خوبصورت کیوں نہ لگ دے جس پیغمبر دی خوبصورتی دے تذکرے اللہ قرآن اندر بیان کرے اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آؤ ذرا غور کر لیا جے حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آپ میں نو واضح و نصیحت کر دے جا رہے نے آمدے نو رافع جلدی کر لے اللہ نو مشکل کشا من لے اللہ نو حاجت روا من لے اللہ نو بگڑیاں بنانے والا من لے تے اپنے باپ دادے دے دین نو چھڑ کے تے رب دی توحید نو قبول کر لے تے میری نبوت و رسالت نو من لے رفاع تیری دنیا بھی بن جائے گے تے تیری آخرت بھی بن جائے گے تے حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں فوراً ہی گواہی دے دیتے لا الہ پڑھ لو سردی بڑی ہے اللہ تمہاری سردی دور کرے گا لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو انشاءاللہ فائدے ہی فائدے نفع ہی نفع لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ
فرماؤندے نے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے خدمت دے اندر کھڑا تے میں گواہی دے دیتی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فرماؤں دے نے میں کلمہ پڑھ لے آئے میں رب دی توحید نو قبول کر لے تے میں چکان دے پیر علیہ السلام دے ختم نبوت نو من لے آئے تے میں نو لوگاں نے تانے مارنے شروع کر دیتے میں نے مارنے شروع کر دیتے اور رفع کاملہ تانی ہو گئے آئے اپنے باپ دادے دین نو کیوں اپنے باپ دادے دے دین نو کیوں چھڑ دیتا ہے تے ایک نئے دین نو قبول کر لے آئے آپ فرماؤں دے نے میں انہاں دے تانے سندہ جا رہے ہیں میں انہاں دے مینے سندہ جا رہے ہیں لیکن انہاں دے تانے مینے آمدہ میرے دل تے کوئی اثر نہ ہویا میں لا الہ الا اللہ دے ترانے گائی جاننا تے محمد رسول اللہ پڑھدا جاننا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مینوں ارشاد فرمایا کہنے لگے رفع جلدی کر سورہ یوسف یاد کرنے شروع کر دے سورہ یوسف یاد کرنی شروع کر دے آپ فرماندے نے آپ نے منو نماز پڑھن دا حکم زکاة سورہ یوسف دا مقام آج ابتدائی باتاں نے سورہ یوسف دے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت دا آج میں آغاز کیتا ہے انشاءاللہ کئی جمعے ہونگے حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت پہ ذرا توجہ فرماؤنا آپ نے حضرت رفع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھن دا حکم زکاة ادا کرن دا حکم صدقہ خیرات کرن دا حکم حج کرن دا حکم عمرہ کرن دا حکم بعد اندر دیتا آپ نے فرمایا رفع سورہ یوسف یاد کرنے شروع کر دے سورہ یوسف دا کتنا مقام ہے کتنی عظمت ہے آؤ میں چلدا اگے لے جاواں تفسیر روح المانی دے اندر لکھے آئے ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے اللہ لے جائے اللہ بار بار مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرمائے آقا مسجد نبوی دی اندر بیٹھے نے اس مسجد نبوی دی اندر جس مسجد نبوی دے متعلق میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضتم من ریاض الجنہ او کائنات والیو میرے حجرے تو لے کے تے میرے ممبر دے درمیان تک جڑی جنگ آئے او جنت دے ٹکڑیاں دے وچ ایک ٹکڑا آئے او جنت دے بغیچیاں دے وچ ایک بغیچہ آئے میرے بھائی میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی دی اندر تشریف فرمانے تے بیان کون کر رہے نے اس روایت دے راوی کون نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دے چچا زاد بھائی نے اے او عبداللہ ابن عباس جن دے متعلق میرے پیغمبر علیہ السلام نے سہری دے وقت دعا کی تھی پچھلی رات دعا کی تھی اللہ ابن عباس نو مفسر قرآن بنا دے اللہ ابن عباس نو قرآن دا علم عطا کر دے اور ابن عباس نو دین دی سمجھ عطا کر دے اے صحیح بخاری دے الفاظ
میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعا کیتی ہے، اللہ ابن عباس نو قرآن دا علم سکھا دے تے میرے ابن عباس نو دین دی سمجھاتا کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے تے یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر اچانک آندا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نا سورہ یوسف دیاں تلاوتاں پہ کر دینے، آپ سورہ یوسف پڑھ رہے نے تے جدوں آپ نے سورہ یوسف مکمل کر لینا تے ایک کہن لگا سونے مینوں اے دسو تاں سائی کہ تہانوں حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ کنے سکھلایا ہے؟ تے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے۔ قرآن نازل کنے کیتا ہے؟ بولو قرآن نازل کنے کیتا ہے؟ پھر بولو قرآن نازل کرنے والا کون ہے اور قرآن دیاں حفاظتاں کرنے والا کون ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، جس قرآن اندر سورہ یوسف ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ او بہتر سب بہتر تھی بہتر تے پاک کلام الہی، بہتر او سب بہتر تھی بہتر تے پاک کلام الہی، اس دی مثل برابر تجھی ہے اور کلام نہ کوئی۔ او چنگا غور کری، او چنگا ہر چنگے تھی چنگا تیرا محمد، کہہ دیو صلی اللہ ہو، پھر کہہ دیو ایک جمعہ میں ناغا کر لواں، حاضری بھی تھوڑی تے سبحان اللہ کہنا بھی بھول جاندے جے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود پاک پڑھنا بھی بھول جاندے جے، محمد، پھر کہہ دیو جے مزہ نہیں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بہتر سب بہتر تھی بہتر تے پاک کلام الہی، اس دی مثل برابر تجھی ہے اور کلام نہ کوئی۔ او چنگا ہر چنگے تھی چنگا تیرا محمد والا، او مندہ ہر مندے تھی مندہ او بدعت والا چالا، تے واوا باغ محمدی سونا، واوا اے باغ، واوا باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا، او سید اشرف سب جگ نالوں تے پاک جمالوں سونا، آن ملے نے باغ محمدیے تے نیک نصیب جنان دے، مشرک بدتی ایس گلزاروں تے پرے پرے رے جان دے، تے آؤ
آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، آؤ سورہ یوسف دی عظمت سننے والو، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، تے کھڑا جہاز محمدی ہے، او پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی ہے، تے سنو آواز محمدی۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، تے سونی مسجد نبوی اندر بیٹھے ہوئے نے، تے اے یہودی نے سورہ یوسف دیاں تلاوتاں سنیاں، انہیں سورہ یوسف نو سنیا نا، تے کہن لگا سنیا مینوں اے دسو دسائی تہاڈی ذات گرامی دے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ کنے نازل کیتا ہے؟ اے سورہ یوسف تو اڈے کولوں میں سنی ہے، تے مینوں دسو دسائی حضرت یوسف علیہ السلام دا تانوں واقعہ کنے سنایا ہے؟ کیونکہ میرے بھائی اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے کہ اے واقعہ بڑا پیارا ہے، اے واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ آ ذرا سن لے رب دا قرآن، اے لکھیا کہ تھے نحنو نقصو علیکا احسن القصص بما اوحینا الیکا ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اس قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ قال یا بنی لا تقصص الرؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام دا ایک بڑا ہی پیارا قصہ ہے، ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، ایک بڑا ہی دلچسپ قصہ ہے۔ ایک جدوں بھی کوئی سندا ہے تے اوندا دل کر رہا ہے کہ مینوں دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سنایا جائے، مینوں دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ سنایا جائے۔ میرے بھائی میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگا کہ تانوں حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ کنے سکھلایا ہے؟ تے میرے آقا فرماؤندے نے اللہ نے میرے بھائی اے دوڑیا دوڑیا اپنے ساتھیاں کل جاندے، اپنی جماعت کل جاندے، اپنے گروہ دے کل جاندہ ہے، تے انہاں نو جا کے کہن لگا تسی کہندے جے کہ اللہ دے پیغمبر جادوگر نے، تے میں بھی کہنا اللہ دے محبوب پیغمبر جادوگر نے، تے اپنے کولوں کلام بنا کے تے ساڑھے سامنے پیش کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہن لگا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، آج میں پیارے پیغمبر علیہ السلام لے زبان مبارک چوں حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ اس طرح سن کے آیا جس طرح خالق کائنات نے تورات اندر بیان فرمایا ہے۔ کہنے لگا تسی آندے جے جادوگر نے اور اپنے کولوں کلام بنا کے پیش کر دیندے نے، میں بھی کہنا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کہ جادوگر نے اپنے کولوں کلام بنا کے تے ساڑھے سامنے پیش کر دینے۔ کہنے لگا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آج میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان مبارک چوں اور کھڑیاں والے ہو
اردا گرد تو آنے والوں، پیغمبر دی ختم نبوت نال پیار کرنے والوں، ایک کس زبان چوں قرآن سن کے گیا ہے اور کس زبان چوں حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سن کے گیا ہے، جس زبان دا تذکرہ اللہ قرآن اندر بیان فرمائے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، پھر کہہ دیو وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى۔ آج میں صرف تو آڈے دلانو تھوڑا جا ہلانا ہے، جلانا ہے، تاکہ تسی تسلسل نال حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سن واسطے تیار ہو جاؤ۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ تے صاحب دل نے کیا ہے نا بڑی پیاری بات، آندے نے جندے لباں اتے رب بھی بول دائے، جندے قرآن دا ترجمہ، جندے جس پیغمبر دی ذات گرامی تھے اللہ نے سورہ یوسف اتاری ہے، جندے لباں اتے رب بھی بول دائے، سونا رحمتاں دے موتی رول دائے، اندہ بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، جن دی عظمتاں دی پہ تم گئیے، تے جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے، جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے مر جائے اس دے دیوارے تے، اندہ نیک تے نیک انجام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ اے اپنے ساتھیاں نو نال لے کے نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی خدمت اندر آیا، یہ سارے پڑھے لکھے سن، تورات پڑھن والے سن اور تورات نو یاد کرن والے سن، تورات دا مطالعہ کرن والے سن۔ جدوں اپنے دل صاف کر کے مسجد نبوی اندر آئے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے نو آکے ویکھیا، مکھڑے نو آکے دیکھیا نا، تے میرے محبوب پیغمبر دے چہرے نو غور نال ویکھ کے تے میرے پیغمبر دی خدمت اندر بیٹھ جاندے نے، آقا علیہ السلام دے خدمت دی اندر بیٹھ گئے تے کہن لگے سونے سانو سورہ یوسف سناؤ۔ کون آئے نے؟ یہودی، بولو کون آئے نے؟ او سارے بولو کون آئے نے سورہ یوسف سن واسطے؟ یہودی۔ تے اسی کون؟ بولو، او سارے بولو اسی کون؟ شہادت دی انگلی کھڑی کر کے بولو اسی کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سن واسطے یہودی تورات دے عالم آئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی خدمت اندر، کہنے لگے سونیا سانو حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سناؤ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنیاں نظراں تاں کیتیاں، اپنے رب نال کال ملائی، اپنے رب نو ڈائریکٹ ٹیلی فون کیتا تے اپنے خالق اور مالک نو کہنے لگے اللہ جی انک لا تہدی انک لا تہدی انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے
عرشاں والیا موقع بن گیا موقع بن گیا اللہ یہودی میرے کولوں قرآن سنائے نے یہودی میرے کولوں تیرا کلام سنائے نے اللہ تینوں پتہ ہے کہ میں تیرے آرڈر تو بغیر نہیں بول دا اللہ تینوں پتہ ہے کہ میں تیرے حکم تو بغیر نہیں بول دا اللہ سونے موقع بن گیا ہے انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء تے نال میرے پیغمبر علیہ السلام پڑھ دیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تے سورہ یوسف دے اندر بڑے پیارے کلمات نے بڑے پیارے الفاظ نے تے میرے آقا اپنے دل وچ کہن لگے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون عرشاں والیاں قرآن پڑھنا میرا کام میں ہدایت دینا تیرا کام میں قرآن پڑھنا میرا کام میں ہدایت دینا تیرا کام میں اللہ موقع بن گیا آئی یہودی میری خدمت اندر آٹھ کے بیٹھ گئے نے اللہ میں قرآن پڑھنے والا اللہ ہدایت تو دین والا تو میرے بھائیو میرے پیغمبر دا پیار بھی نوٹ کر لیں آجے میرے پیغمبر دی سیرت بھی ذرا نوٹ کرے آجے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سورہ یوسف دی تلاوت شروع کر دیں دینے تے اپنے دل وچ کہہ رہے نے اللہ آئے میں تے واپس نہ جان اللہ تیری توحید نو قبول کر کے جان اے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت و رسالت نو قبول کر کے جان اللہ سونے تو میرے سر تے ختم نبوت دا تاج رکھے آئے اللہ جے ضرور من کے جان میرے آقا دل وچ دعاواں پہ کر دینے دل وچ کہہ رہے نے اللہ انہاں یہودیاں نو ہدایت عطا کر دے ایک کہنے لگے سونے ہم پڑھ کے تاں ذرا سناؤ نا ذرا سورہ یوسف دیاں تلاوتاں تاں کر کے سناؤ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سورہ یوسف دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی ہے تے مفسرین نے لکھیا ہے جدوں آپ پڑھتے تھے پہنچ دینے قالو یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور نوجوانوں بزرگوں ذرا غور کرے آجے آپ پڑھ دے ان آیات پہنچ دینے وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
ہون میرے آقا پڑھ دے نا جدوں اس آیت تے پہنچ دے نے انما عشقو بسی انما عشق دکھیوں تے پریشانوں تے بیماروں ذرا گل پیار تے نال سن کے جایا جے اگر کوئی خطبہ جمعہ اندر دکھی آیا ہے پریشان آیا ہے بیمار آیا ہے اس دعا نو کسرت نال پڑھیا کرے انما عشقو بسی وحزنی الاللہ غم دور کرنے والا کون ہے سارے بولو غم دور کرنے والا کون ہے پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے تے بیمارانوں شفا دین والا کون ہے تے بندہ فوت ہو جائے تے معاف کرنے والا کون ہے ذرا غور کر لیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نا سورہ یوسف دیاں تلاوتاں کر دے جاندے نے سورہ یوسف پڑھ دے جاندے نے اے میرے پیغمبر نو سجیوں تک دے نے اے میرے پیغمبر نو کھبیوں تک دے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جتنے بھی یہودی آئے نے جماعت دی شکل اندر گروہ دی شکل اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کولوں سورہ یوسف سن کے تے رونا شروع کر دیندے نے اکھاں چوں آنسو بہانے شروع کر دیندے نے تے فوراً ہی پڑھ دینے وَنَشْهَدُ اللَّهُ یہودیاں نے کی سنیا سورہ بولو یہودیاں نے کی سنیا سورہ یوسف دیاں تلاوتاں اور سارے سورہ یوسف دیاں تلاوتاں سن کے نا تے سارے ہی کہنے لگے وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ تے میرے نبی دیاں آنکھاں جو آنسو نکل آئے میرے آقا شام شام رونا شروع کر دیندے نے تفسیر روح المانی دے اندر لکھے آئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی داڑھی مبارک آنسوان دے نال تار ہو جاندی ہے آقا علیہ السلام نا جدوں اے رب دی توحید دی گواہی دین لگے تے میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دی نا گواہی دی تھی وَنَشْهَدُ اللَّهَ وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں تا کہا کرنا کہ سورہ یوسف دیاں تلاوتاں سن کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان مبارک چوں سورہ یوسف سن کے ایک کلمہ کیوں نہ پڑھ دے میں اس واسطے کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر ایک پیغام دے رہے ہیں اور پچھلے جمعے ننکانہ دی اندر ننکانہ شہر میں پیغام دے کے آیا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا کہہ دیو سبحان اللہ سارے کہہ دیو سبحان اللہ اور سورہ یوسف دی تاثیر اپنی سورہ یوسف دا مقام اپنا سورہ یوسف دی شان اپنی عظمت اپنی قرآن ہے ہی عظمت والا لیکن میرے بھائیو میرے پیغمبر دی زبان دی مٹھاس میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان اتنی پیاری اور پیاریاں پیاریاں بولیاں انہاں اس پیغمبر دی زبان نبوت چو سنیاں اور اس پیغمبر دی زبان نبوت چو سورہ یوسف سنی ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم تو ہی سارے کہہ دو کیا ہوگا کیوں بھئی میں اور تسی اللہ دے محبوب پیغمبر نو ویکھیا نہیں پھر بھی
مسلمانوں دا بچہ بچہ مسلمانوں دا بوڑھا نوجوان اعلان کر دے آقا تیرے پیغمبر دی ختم نبوت پہ کٹ جاواں گے مر جاواں گے اپنے بچے ذبح کروا دیواں گے جب تک زندہ رہاں گے محبوبہ تیری ختم نبوت دا تحفظ کر دے رہا اساں پیغمبر نو ویکھیا بولو ویکھیا تے جنہ ویکھیا حضرت صدیق نے ہائے ہائے حضرت فاروق نے حضرت عثمان نے حضرت علی نے ہر کوئی یہ فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم اور سارے بولو جیڑا آقا دی ختم نبوت اپنا تن من دن قربان کرنے والا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ ہائے ہائے ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر عثمان علی غور کری ابو بکر عمر عثمان علی اور سب صحابہ دو زانوں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا او کھائی ہے قسم قرآن نے او کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی والعادیات ضبحا فالموریات صحابہ دی عظمت والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن بہی نکا فوسطن بہی جمعا او کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا یہودیاں نے میرے مصطفیٰ دی زبان چو کی سنیا سورہ یوسف اور میں بات مکمل کروں محدث مشہور محدث حضرت خالد بن مادان رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا نیک
خوش قسمت مقدراں والے نمازی روزے رکھن والے نمازاں پڑھن والے اللہ اللہ کرن والے زکات ادا کرن والے اللہ دے گھراں نوں آباد کرن والے اللہ دے گھراں دے اندر رونقاں لان والے جدو جنت اندر جان گے جاواں گے انشاءاللہ سارے کہہ دیو ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیو شہادت انگلی کھڑی کر کے کہہ دیو انشاءاللہ جنت اندر جاواں گے ضرور جاواں گے آپ بیان کر دینے جنتی جنت اندر جان گے تے سورہ یوسف تے سورہ مریم دیاں تلاوتاں کر دے ہوئے جنت اندر جان گے سورہ یوسف تے سورہ مریم دیاں تلاوتاں کر دے ہوئے جنت اندر جان گے تو میرے بھائیو سورہ یوسف دی عظمت دے حوالے نال سیرت یوسف حوالے نال میں آخری پیغام پشاور دی سرزمین تے جو معاملہ ہویا دوست احباب دے سامنے ہے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان پورے پاکستان دی اندر سراپا احتجاج ہے مفسر قرآن شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالحمید رحمتی صاحب جنہاں نو بے دردی نال شہید کیتا گیا میں بھی احتجاج کرنا اور میری پوری جمعیت اور یوتھ فورس پاکستان حضرت الامیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انہاں دی قیادت اندر اسی اعلان کرنے ہاں کہ پاکستان دے بزدل حکمرانوں اگر تسی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالحمید رحمتی صاحب انہاں دے قاتلانوں گرفتار نہ کیتا جیل اندر نہ پہنچایا تو پورے ملک دے حالات خراب ہو جان گے اسی احتجاج کرنے ہاں اور حکومت اگے اپیل نہیں کر دے مرکزی جمعیت اہل حدیث اعلان کر دیئے کہ تسی انہاں دے قاتلاں نوں گرفتار کرو انہاں نوں سزا دیو انہاں نوں جیل اندر پہنچاؤ کیا ہے تانوں سانوں سارے نوں قرارداد منظور ہے ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو منظور ہے حضرت مولانا عبدالحمید رحمتی سارے قید رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے انہوں دی قبر نو نور نال منور فرما قبر نو جنت دا بغیچہ بنا وقت دے شیخ الحدیث وقت دے شیخ القرآن شیخ الحدیث و تفسیر کہ جنہاں نے ساری زندگی اور پورے خاندان نے ساری زندگی لوگاں تک پیغام پہنچایا ہے تو رب دے قرآن دا پہنچایا ہے پیغام پہنچایا ہے تو محمد رسول اللہ دے فرمان دا پہنچایا ہے دعا ہے اللہ میری حاضری اور تمہاری تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین